سے متاثر ہو کر دعوت قبول کر لی تھی اور اسی شام اس یہودن کے گھر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بشر ابن البارہ بھی تھے۔ زینب بنت الحارث نے سالم دمبا بھونا تھا جو اس نے حضور کے آگے رکھ کر پوچھا کہ آپ کو دمبے کا کون سا حصہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستی پسند فرمائی۔ زینب نے دستی کاٹ کر آپ کے آگے رکھ دی۔ بشر ابن البارہ نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈالی اور چبانے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوٹی کاٹی اور منہ میں ڈالتے ہی اگل ڈالی اور فرمایا، ابن البارہ، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ بشر بن البارہ رضی اللہ تعالی عنہ بوٹی چبا رہے تھے جو انہوں نے اگل تو دی لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق میں اتر چکا تھا۔ اے یہودن، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنت حارث سے فرمایا، خدا کی قسم تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے سے اٹھے تو یہودن نے فوراً تسلیم کر لیا کہ اس نے اس گوشت میں سری الاثر زہر ملا رکھا ہے۔ اے محمد، زینب بنت الحارث نے بڑی دلیری سے کہا، خدا یہودا کی قسم، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا، آج میں ناکام ہو گئی تو کل کوئی اور کامیاب ہو جائے گا۔ بشر بن البارہ اپنے حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر اٹھنے نہ دیا۔ وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب بنت الحارث اور اس کے خاوند کے قتل کا حکم دیا، اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ منسوخ فرمایا اور حکم دیا کہ یہودیوں پر اعتماد نہ کیا جائے اور ان کے ہر قول و فعل پر نظر رکھی جائے۔ مورخ ابن اسحاق لکھتے ہیں، مروان بن عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرض میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے 2-3 روز پہلے بشر البارہ سے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں فرمایا تھا، بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔ اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث یہی زہر تھا۔ نصرانی نے یہ واقعہ ابو سلمہ ابن داؤد اور سب کو سنایا۔ مجھے یہ واقعہ یاد ہے۔ ابو سلمہ نے کہا، مجھے اپنے تمام تجربات یاد ہیں جن میں ہم ناکام رہے تھے۔ مدینہ پر قریش کا حملہ کوئی پرانی بات تو نہیں۔ مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھود ڈالی تھی۔ بنی اسرائیل مدینہ میں تھے، انہوں نے محمد کو اپنی وفاداری کا یقین دلا رکھا تھا اور مسلمان ان پر اعتماد کرتے تھے۔ ہم نے اس اعتماد سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی۔ مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک قلعہ نما مکان میں اکٹھا کر لیا تھا۔ ہمارا ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے رات کے وقت جا رہا تھا۔ وہ اس مکان کے قریب رک گیا تو اسے احسان نے دیکھ لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ ایک یہودی مشکوک انداز سے کھڑا ہے۔ وہ بنو قریظہ کا آدمی تھا، اس کے پاس برچھی تھی۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ڈنڈا لے کر باہر نکلی اور عقب سے اس آدمی کے قریب جا کر للکارا۔ ہمارے آدمی نے گھوم کر دیکھا اور صفیہ پر وار کرنے کے لیے برچھی تانی، مگر صفیہ نے فوراً اس کے سر پر ڈنڈا مارا۔ وہ چکرا کر گرا۔ صفیہ نے ڈنڈے کی ضربوں سے اس کی کھوپڑی کچل ڈالی۔ ہم نے تو ان مسلمانوں پر جو مدینہ میں خندق کے اندر کی طرف رات کو سوئے یا بیٹھے ہوئے تھے حملہ کرنے کی بھی سوچی تھی، لیکن اس آدمی کے قتل سے یہ راز کھل گیا کہ ہماری نیت ٹھیک نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ وہ وقت ہمارے لیے زیادہ موزوں تھا۔ ابن داؤد نے کہا، اس وقت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اکرمہ اور ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ تینوں بڑے دلیر اور اثر و رسوخ والے آدمی تھے اور خندق کے مارکے میں مدینے کے محاصرے میں شریک تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ نے بنو قریظہ کے اس آدمی کو قتل کیا تو ہمارا منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ میرے رفیقو، یہ مت سوچو کہ پہلی ہی کوشش کامیاب ہوا کرتی ہے۔ ناکامیاں مل کر کامیابی کی صورت اختیار کرتی ہیں۔ اب ہم نئے منصوبے پر عمل کریں گے۔ بنت یامین کو کل بھیج دیں گے۔ میں یہ تمہیں بھی بتا دوں کہ ہم نے ایک مسلمان کو منتخب کر لیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ بنت یامین کے ساتھ شادی کر لے گا۔ وہ کس مسلمان کا ذکر کر رہا تھا دوستو، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ دوستو، آج سے ہم نے اپنی نئی سیریز کا آغاز کیا ہے۔ اس سیریز کا پہلا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا، اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔